بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے اس کلام سے شروع کروں گا جو بابا کی شاعری ہے کہ اے مولا میں گناہ گار ہوں، میں بہت بدکار ہوں، لاج کلچ پال میری میں خاطی خطا کار ہوں، بخشش تیری ہے بے حساب قادر اب تو کار ساز، ذات تیری بے نیاز میں بڑا شرمسار ہوں، عاجز ہے ادنا بندہ معاف کرو ہر خطا، واسطے مرسل مصطفیٰ میں تو خاکی خاکسار ہوں۔ ہاشم بھائی، ہماری پہچان سوائے آسی کے، عاجز کے اور کوئی ہے نہیں، اور یہ سرکار شاہ دیوان پاک کا آج 792واں سالانہ عرس مبارک منایا جا رہا ہے، اور یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، آج شان نزول قرآن پاک کی رات ہے، اور یہ ہمارا عرس ہر سال روحانی اجتماع ہوتا ہے جس میں شان نزول قرآن پاک اور شان اولیاء اللہ پہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ تو آج میرے مرشد کا وصال کی رات ہے، آج سرکار کے عرس کی رات ہے، تو یہ صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ سرکار شاہ دیوان پاک کے دربار سے دن بدن یہ کراؤڈ بڑھتا جا رہا ہے کہ میرے مرشد کا یہ کرم ہے کہ 800 سال کے بعد آپ یہاں آئیں گے تو ایسا لگے گا جیسے سائیں کل یہاں پہ آئے ہو۔ یہ ان کی رحمت اور برکتوں کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ 800 سال بعد بھی یہاں پہ میلہ، یا آپ اس کو کہہ لو، میں تو روحانی اجتماع کہتا ہوں، کہ یہ سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تیسرے پوتے سیدنا عبداللہ کے پوتے ہیں، اور یہ شہنشاہ حسین شاہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا شان کریمی ہے کہ آپ کا اصل نام تو سید سلطان عبد المغیث ہے، لیکن آپ اپنے عشق و حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دیوانگی کے عالم میں تو آپ کو شاہ دیوانہ کہا جاتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے ان درگاہوں کا، میں اوورال ساری سندھ کی درگاہوں کی بات کر لیتا ہوں اور ہمارے مرشد کی، تو دیکھیں اس انفلیشن کے دور میں یہاں پہ آج بھی ہزاروں لوگوں نے سحری افطار کی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی یہ درگاہیں فیض کے ساتھ جسمانی غذا بھی پوری کرتی ہیں۔ تو یہ کرم ہے مرشد پاک کا کہ ہزاروں لوگ یہاں پہ ڈیلی آتے ہیں اور سائیں کے دربار سے ظاہری غذا بھی لے آتے ہیں، اور ان درگاہوں نے ہی آپس میں بھائی چارہ قائم کر رکھا۔ آج آپ یہاں دربار پہ دیکھیں گے کہ ہندو مسلمان کوئی بھی کسی بھی ذات سے ہو، اگر وہ چاہتا ہے تو ایک ہی صف ہماری صف الگ نہیں لگتی، ایک ہی تھال میں وہاں پہ کھاتے ہیں۔ یہ درگاہ امن اور اتفاق اور اتحاد کا درس دیتی ہیں، اور ہم دعاگو ہوتے ہیں ہر بار دربار کی جھولی ڈالتے ہیں کہ اللہ پاک اس بابرکت لیلۃ القدر کی رات کے صدقے میں عالم انسانیت کا خیر فرمائے، اس کے صدقے میں ہمارے ملک پاکستان کا خیر فرمائے، اللہ ہماری سندھ دھرتی کو آباد رکھے، اور اللہ کے رسول کے اس امر کے مطابق یہ دربار لگتا ہے کہ جہاں پہ آپ سوائے ذکر اللہ اور حضور کے پاک اور اہل بیت کے اور ان کے پیاروں کے ذکر کے سوا آپ کو تیسرا کام یہاں پہ نظر نہیں آئے گا۔ ختم قرآن پاک ہوتا ہے مسجد کا، مولود کی محفل ہوتی ہے، رات کو 2 بجے دعا ہوتی ہے، افطار اور سحری پہ یہ ہم پروگرام سجاتے ہیں، اور میں بڑا مشکور ہوں ہاشم بھائی آپ کی ٹیم کا اور آپ کا کہ آپ اس لیلۃ القدر کی اس بابرکت رات کو اپنا قیمتی وقت نکال کے اس عوام کو دکھانے آئے ہیں کہ آؤ ان دروازوں پہ جہاں پہ اللہ چاہے تو اللہ بھی یہاں سے ملتا ہے، جو اللہ نے جن کی پہچان کرائی حضور نے، یہ ان کے آل ہے، تو یہاں پہ آؤ۔ دین چاہیے، دنیا چاہیے، قبر چاہیے، حشر چاہیے، عزت چاہیے، تو یہ اللہ سے لے کے سب کچھ دے دیتے ہیں۔ تو آپ اس بابرکت رات میں ہمارا میسج پہنچا رہے ہیں، یہ امن کا میسج جائے، یہ پیار کا میسج جائے کہ ان دروازوں سے اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ پاک ہمارا آنا اس بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اتنی محفل کو سجانے والے اس موقع پر اگر ہم ذکر عرس کا، اس روحانی محفل کا، جی تو ماما عبدالقیوم میمن صاحب کا ذکر نہ کریں تو یہ ہمارے لیے سائیں، اس یہ شخص مرد کلندر نے جو میلے سجائے تھے، آج ہم اس پہ روشنی ڈالتی ہے۔ سائیں آج بابا فقیر عبدالقیوم عاجز کی اس فیضان نظر کا ایک کمال ہے کہ آپ اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، یہ اس کے ہونے کا ثبوت ہے۔ وہ حیات الفقیر ہے، وہ حیات الفقیر ہیں، اور یہ ان کا فیضان نظر ہے کہ آج آپ اور ہم اس میں، ان کی خواہش تھی کہ یہ دربار کی جھاڑو، یہ نوکری، یہ میری نسل میں سے چلے، اور مجھے یہاں پہ بٹھایا، تو یہ ان کے دعا کی قبولیت ہے مرشد کی بارگاہ میں کہ آج میں یہاں پہ بیٹھ کے اسی عرس میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ان کی خدمات کے صدقے میں اللہ نے مجھے یہ نوکری دی کہ انہوں نے جو خدمت کی اس دربار کی، اور اپنے سامنے مومن علی رضا کے میرے بیٹے کے لیے یہ جو نا خدمت کے لیے یہاں پہ تو یہ ان کا کرم ہے، یہ انہی نے ہمیں ادب سکھایا، اہل بیت کا، مرشد کا عشق دیا، ہمیں پہچان کرائے کہ یہ شاہ دیوانہ ہے، یہ آل رسول ہے، اس کی تعظیم کرو، یہاں پہ آؤ، اور انہوں نے اس جنگل کو منگل کیا۔
آج اس فقیر بابا قیوم عبدالقیوم عاجز رحمۃ اللہ علیہ کے میں تو ہاشم بھائی جب مخاطب ہوتا ہوں تو میں سگے کوئے فقیر اپنے آپ کو کہنا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں تو ان کی گلی کا سگ ہوں کہ جنہوں نے مجھ پہ اتنا کرم کیا. میرا بھائی کوئی جج ہے, یہ بلڈر ہیں, اور بھائی میرے کوئی وابڈا میں, تو میں ان کو یقین کرو بولتا ہوں کہ میں بڑا مقدر کا سکندر ہوں کہ مجھے غلامی یہ مرشد کریم آل رسول اللہ علی انہوں نے عطا کی, اور اس کے بدولت اللہ نے مجھے عزت دی, رحمت دی, اور بابا کی خدمت صدقے میں اس زبان کو تاثیر دی کہ کسی کو بولتے ہیں نا کہ جاؤ اللہ کرے گا, اللہ کا رسول کرے گا, میرے مرشد پاک کے صدقے تیرا کام ہو جائے گا. تو اللہ اس زبان کی بھی لاج رکھتا ہے, جھولی کی بھی لاج رکھتا ہے. میں دعا گوں یہاں پہ آنے والے تمام زائرین کے اللہ پاک حاجت روائی فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ آج کا ایک اور وسلم. جی سر سر. یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ایک تھرڈ وارڈ چھننے جا رہی ہے, درگاہ بڑی قبولیت کی دعا ہوتی ہے, آج کی رات ہوتی ہے, اور آپ کی دعا مانگیں گے 2 بجے. تو میں یہ ایک فلسطین میں جو ہو رہا ہے اور جو یہ کرنے جا رہا ہے جو سب, اس کے لیے کوئی خصوصی دعا کا اہتمام کیجیے گا, اور خاص کر کے ہماری دھرتی جو ہے ہمیشہ امن کا پیغام جہاں سے جاتا ہے, تو وہاں تک بھی یہ پیغام آپ کی طرف سے جائے. سائیں, ہمارے جذبے, ہمارے سوچیں اور ہمارے جو جذبات ہیں وہ فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں, لیکن ہم عوام بے غیرت ہو گئی. سیدھی بات آپ کو بولوں, ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے. ہم صرف باتیں کر سکتے ہیں, بیان دے سکتے ہیں, کیمرہ پہ بات کر سکتے ہیں, عملی ہمارے اندر وہ ایمان چلا گیا. تو آج وہ وہاں پہ ہے, تو کم از کم آپ کوئی حضور کا فرمان ہے کہ آپ اس میں شامل ہو. کوئی اگر برائی ہے, آپ نہیں ہوتے تو آپ اسے منہ سے بولو. اب دل میں تو برا سمجھو تو ہم اس کو برا سمجھتے بھی ہیں, اور جہاں تک ہوتا ہے اس کے لیے بولتے بھی ہیں کہ اللہ جو مظلوم ہیں فلسطین کے, ان کی مدد فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, میرے کریم مرشد کے صدقے میں اللہ ان معصوم بچوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ منافقین کو نیست و نابود فرمائے. یہ دعا. Chum chum chum